یاد رکھیں کہ دعا کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے جس میں نافرمانی اور قطع رحمی نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا کے نتیجے میں اسے 3 میں سے کوئی ایک چیز عطا کر دیتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جلد ہی اس کو وہ عطا کر دے دنیا میں ہی جو وہ مانگ رہا ہے۔ دوسرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ کر دیتا ہے۔ اور تیسرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اس دعا کے برابر کوئی آنے والی مصیبت جو ہے وہ اس سے ہٹا دیتا ہے۔ اب یہ 3 فارمز میں ہمارے پاس دعا کا رسپانس آ رہا ہے۔ ایک چیز تو پہلے میں کلیئر ہو گئی کہ جس طرح ہمارا دنیا کا کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ ان پٹ ورسز آؤٹ پٹ، کہ اگر کوئی ان پٹ آپ دیں گے تو کچھ نہ کچھ آؤٹ پٹ ضرور آئے گا، لیکن اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ میں ان پٹ دیے جا رہا ہوں لیکن مجھے کوئی آؤٹ پٹ نہیں آ رہا، تو نیچرلی انسان کے اندر ایک جو ہے وہ تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے، ڈسکریج ہو جاتا ہے، اس کے اندر مایوسی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چیز ہمیں کلیئر کر دی کہ دیکھو تم جو دعا مانگتے ہو، پہلے تم اپنے ذہن کو کلیئر رکھو کہ تمہاری کوئی دعا بھی ضائع نہیں ہوتی۔ تمہاری ہر دعا کے بدلے میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے۔ تم نے اللہ سے دعا کی، تم نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے فلاں جاب دے دے، اب عین ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں وہی جاب دے دے جو تم مانگ رہے تھے۔ تو تمہاری دعا کی قبولیت کی شکل کیا ہوئی کہ جو تم نے مانگا اللہ نے دنیا میں تمہیں وہ عطا کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ دعا مانگی یا اللہ مجھے جاب دے دے، جاب نہیں لگی، لیکن اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بہتر سمجھا تھا کہ تمہارے لیے اس وقت زیادہ بہتر یہ ہے کہ تمہاری دنیا سے کے مقابلے میں تمہاری آخرت کی نیکیاں کم ہیں، تمہارے لیے آخرت کا ذخیرہ امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ ڈیسیژن اللہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے اس بندے کے لیے اس کو میں دنیا میں نہیں دے رہا، کیونکہ اگر دنیا میں اس کو دے دیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو دنیاوی کوئی فائدہ تو مل جائے تھوڑی دیر کے لیے جو یہ چاہ رہا ہے، لیکن یہ آخرت میں ناکام ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ میں اس کے لیے یہ اٹھا کے دعا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دوں۔ اور تیسری فارم کیا ہے کہ اگر دعا مانگی تھی اور جو چیز مانگی وہ نہیں ملی تو عین ممکن ہے کہ تمہارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آنے والی اس مصیبت کو تم سے ٹال دیا۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص اگر نکلتا ہے اور ڈرائیو کرتا ہے، اپنی گاڑی میں جا رہا ہے، اچانک کسی ہائی وے کے اوپر کیا ہوتا ہے، آگے دیکھیں ایکسیڈنٹ ہوئے ہوئے ہیں، اب وہ بریک لگاتا ہے اور بڑی مشکل سے وہ ایکسیڈنٹ سے بچ جاتا ہے۔ اب وہ جب ایکسیڈنٹ سے بچ جاتا ہے تو عین ممکن ہے کہ جو تم اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے جاب دے دے، اللہ نے وہ جاب تو تمہیں نہیں دی لیکن تمہیں اس ایکسیڈنٹ سے بچا لیا جو کہ تمہارے لیے ایک زیادہ بڑی مصیبت ہو سکتی تھی۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اپنے بندے کو کس جگہ پہ کس طریقے سے اس کی دعا کا جو جواب دینا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ہر حال یہ ایسی انویسٹمنٹ ہے کہ جس میں کوئی نقصان کا چانس ہی نہیں ہے، 100% گارنٹیڈ پروفٹ ہے، کوئی لاس کا چانس نہیں ہے۔ تو اس لیے بس صرف فرق کیا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی والد جو تھوڑا اپنے بچوں کے ساتھ بچوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، سینسیبل ہوتا ہے، تو بچوں کو گائیڈ کرتا رہتا ہے، ایڈوائز کرتا رہتا ہے۔ اگر بچہ کہے کہ دیکھیں ابا جان میرے پاس یہ اتنے سارے پیسے اکٹھے ہو گئے ہیں، بچپن سے عیدیاں ملے جا رہی ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ اتنی ساری اکٹھی ہو گئی ہیں، اب یہ میرے پاس 10,000 درہم ہے یا 1 لاکھ روپے اکٹھا ہو گیا، آپ مجھے بتائیں کہ میں اس 1 لاکھ روپے کا کیا کروں؟ تو جو سینسیبل باپ ہوگا، جو سمجھتا ہوگا، اس کو کہے گا اچھا دیکھو ایک کام کرو، اس میں سے اتنے پیسے جو ہیں تمہاری ابھی فوراً ضرورت ہے، تم یہ اتنے پیسے فوری طور پہ خرچ کر لو اپنی ضرورت کے اوپر، اچھا اس میں سے یہ والے پیسے جو ہیں تم اس سے تھوڑا سا گولڈ لے کے رکھ لو کیونکہ گولڈ کی پرائس بڑھتی رہے گی، آگے جا کے تمہارے کام آئے گا، اور یہ والے پیسے جو تم کیش کے طور پہ اپنے پاس رکھ لو کیونکہ اچانک کوئی مشکل آ سکتی ہے تو تمہیں کیش کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تم اس طریقے سے رکھ لو۔ اب ہو کیا رہا ہے تو وہ تینوں کی تینوں بینیفٹ جو ہیں اس بچے کے پاس ہی ہیں، صرف لوکیشنز ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں، رسک ڈائیورسیفائی ہو گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ماؤں سے بھی زیادہ خیر خواہ ہے، تو اپنے بندے کی کسی دعا کو بھی ضائع نہیں کرتا، بس پھر یہ دیکھتے کہ میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا ہے اس وقت اس کو یہ دینا زیادہ بہتر ہے یا اس کو کسی مصیبت سے بچانا زیادہ بہتر ہے، یا اس کو آنے والے دنوں میں جو آخرت میں اس کی نیکیاں کم ہو جانی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کی نیکیوں میں اس کا ذخیرہ کر دو، دنیا میں تھوڑی تنگی ہو جائے گی اس کو
لیکن دنیا کی تنگی ختم ہو جائے گی جب یہ آخرت میں جا کے اپنی نیکیوں کا، اپنی دعاؤں کا ذخیرہ دیکھے گا نیکیوں کی فارم میں، تو یقین جانیے واللہ ہم میں سے ہر انسان کی یہ خواہش ہوگی کاش کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں میری کسی دعا کو بھی قبول نہ کرتا، یا میری کسی دعا کا بھی جو مجھے چاہیے تھا دنیا میں، وہ مجھے دنیا میں کچھ بھی عطا نہ کرتا، سب کا سب میرے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتا۔ ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم دنیا میں چونکہ اتنے گم ہیں اور اتنے ڈوبے ہیں، اور دنیا کی اتنی زیادہ شدید محبت ہے ہمارے اندر کہ ہمیں ہر چیز دنیا میں اعلیٰ چاہیے۔ اگر ہمیں کوئی یہ آپشن دے دے نا کہ دنیا میں یہ تھوڑا لے لو، آخرت میں تمہیں بہت زیادہ ملے گا، تو ہمیں ہضم نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں نہیں، آخرت کس نے دیکھی ہے، دنیا بہتر کر دیں، ہمیں دنیا اعلیٰ چاہیے ہوتی ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگوں میں اپنی دعاؤں کے متعلق جو ڈپریشن ہوتا ہے اور مایوسی ہوتی ہے، کیونکہ میرے پاس بہت سارے میسیج آتے ہیں جن میں یہ ہوتا ہے جی میں تو اتنے سے دعا مانگ رہا ہوں، اتنی میں نے دعائیں مانگی ہیں، اللہ میری تو نہیں سنتا، پتہ نہیں کن لوگوں کی سنتا ہے، اور کب یہ مشکل جائے گی، میری مصیبت تو جا ہی نہیں رہی ہے، پتہ نہیں مجھ سے کیا ہو گیا، میں تو بڑا گناہ گار ہوں۔ اتنی مایوسی والی باتیں ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سب کو دعا کرتے ہوئے وہ چیز چاہیے ہوتی ہے جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، اور یہ فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو وہ چیز دینی ہے، یا اس سے کوئی مصیبت ہٹانی ہے، یا اس کے لیے آخرت میں اس کو ذخیرہ کرنا ہے۔ اس لیے دعا مانگتے ہوئے ایک چیز تو کلیئر رکھیں، اگر وہ چیز ہمیں نہیں مل رہی جو ہم مانگ رہے ہیں، تب بھی ہماری دعائیں کہیں نہ کہیں پہ ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہیں۔